نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين المكين المتين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. نمی دانم آخر چوں دمے دیدار می رقصم، ولے نازم بئیں ذوقے کے پیش یار می رقصم. منم عثمان مروندی کہ یارم شیخ منصورے، ملامت می کند خلقے کہ من جبہ و دستار می رقصم. بیاں جانا تماشا کن در انبوہ جاں بازاں، بصد سامان رسوائی سرے بازار می رقصم. تو آنکا دل کے از بحر تماشا خون من ریزی، من آن بسمل کے برنو کے خار می رقصم. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ترین بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد، انتہائی واجب الاحترام معزز محترم سامعین کرام، ماہ شعبان المعظم کی آج 20 تاریخ ہے. میں اور آپ اللہ کے حضور حاضر ہیں. آج عرس پاک ہے، سندھ کی دھرتی کا مہراج حضرت سیدنا امام جعفر الصادق کی اولاد، ولیوں کا سر تاج حضرت سید حافظ محمد عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آج کے جمعۃ المبارک پر آپ کی سوانح حیات اور آپ کی طرف منسوب غلط باتیں، غلط چیزیں، ان کو آپ کے سامنے عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے. حضرت لال شہباز قلندر، آپ کا نام عثمان ہے. آپ کے والد حضرت سید کبیر الدین جعفری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کا نام عثمان رکھا. آپ کے نام کے ساتھ مروندی یا مرندی ہے.
مرند صوبہ مشرق آذربائیجان ملک ایران کا ایک شہر ہے۔ معتبر قول یہ ہے کہ آپ کا تعلق اس سے ہے، اس لیے آپ کو مرندی کہتے ہیں۔ لیکن مروند اور میوند یہ بھی دو افغانستان کے علاقے ہیں، اس وجہ سے آپ کے نام کے ساتھ مروندی بھی لکھنے میں اور پڑھنے میں اور سننے میں آتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے نام کے ساتھ ہے شہباز۔ شہباز یہ بعد میں آپ کے نام کا حصہ بنا اور یہ لقب آپ کو سیدنا امام حسین کی طرف سے دیا گیا۔ شہباز، شاہ کہتے ہیں بڑے کو، شاہ رگ سب سے بڑی رگ، شاہ خرچ سب سے زیادہ خرچ کرنے والا، شاہکار، اسی طرح ہے شہباز، یعنی اولیاء میں بہت بڑا، جس کی روحانی پرواز بہت زیادہ ہے، اسے شہباز کہتے ہیں۔ اور شہباز کی کچھ عادتیں ہوتی ہیں، شکرا شہباز۔ پہلی اس کی خصلت یہ ہوتی ہے وہ بلند پرواز ہوتا ہے، اور آپ بھی اولیاء میں روحانی طور پر بلند پرواز ہیں۔ شہباز کی دوسری خصلت یہ ہے وہ مردار نہیں کھاتا، حرام نہیں کھاتا، اور آپ اللہ کے ولی، آپ بھی اس سے کوسوں دور ہیں۔ اور بھی بہت ساری خصلتیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کو شہباز کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب وہ شہباز پرواز والا نہیں، یہ جو آج کل آپ کے پر لگے ہوتے ہیں اور لکھا ہوتا ہے شہباز کرے پرواز تے جانے راز دلاں دے، وہ پرواز والا شہباز مراد نہیں ہے۔ اگر یہ مراد ہے تو پھر تو شہباز شریف دیاں بھی اڈنیاں ویکھو۔ شہباز کا مطلب وہ ہے۔ اس کے بعد آپ کے نام کے ساتھ ہے قلندر۔ قلندر کسے کہتے ہیں؟ شاعروں نے شاعری کے اندر، تاریخ دانوں نے تاریخ کے حساب سے، ماہر لسانیات ان لوگوں نے اپنی جگہ، ہر کسی نے قلندر کی اپنی اپنی تعریف کی ہے۔ قلندر کسے کہتے ہیں؟ تو علامہ علیہ رحمہ نے کہا تھا کہ مہر و ماہ انجم کا محاسب ہے قلندر، ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر۔ مطلب یہ ہے جو ٹائم اور وقت کی قید سے آزاد ہوتا ہے، جو وقت کے اوپر سوار ہوتا ہے، جس کے اوپر وقت سوار نہیں ہوتا، اسے قلندر کہتے ہیں۔ بعض نے کہا قلندر ہر چہ دیدہ گویند، قلندر وہ ہوتا ہے جو ہر بات دیکھ کے کرتا ہے، اور قلندر وہ فقیر ہے، بعض نے کہا، جو تجرید و تفریق میں اکمل، دونوں عالم سے بے نیاز ہو کر اللہ کی ذات میں گم ہو، اسے قلندر کہتے ہیں۔ قلندر اولیاء میں ایک خاص گروہ ہے جو ٹائم کی قید سے آزاد ہوتا ہے۔ بعض نے کہا قلندر یہ ٹرکش ورڈ ہے جس کا معنی ہے نمیرک پرسن ٹرائڈنگ اینیمل لائک گوٹ اینڈ شیپس، اور بعد میں جو پھر کے تبلیغ کرتے ان کو قلندر کہا جانے لگا۔
بعض نے کہا قلندر فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے رند اور اوباش۔ اصطلاح صوفیاء میں یہ تو ہر ایک کا اپنا جو جس کو سمجھ آئی اس نے قلندر کے بارے میں کہا۔ اصطلاح صوفیاء کے اندر دنیا و ما فیہا سے کٹ کر جو اللہ سے لو لگا لے، جو مخلوق سے بے نیاز ہو جائے، اسے قلندر کہتے ہیں۔ اور علامہ اقبال نے کہا تھا ایک اور جگہ پر کہ حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، سنتے ہیں سبھی دریا گرتے ہیں سمندر میں، مگر کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ تو یہ ہے قلندر کی ڈیفینیشن کہ قلندر کسے کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو وہ بندر نچانے والا اور ریچھ اس کو قلندر کہا جاتا ہے نا۔ قلندر صوفیاء کی جماعت میں وہ اعلیٰ ترین مرتبے کا ولی ہوتا ہے جو دنیا و ما فیہا سے کٹ کر ذات الہ العالمین میں گم ہوتا ہے، اسے قلندر کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے نام کے ساتھ آتا ہے لال۔ یہ بولنے میں ایک طرح ہی ہے لیکن لکھنے میں فرق ہے۔ بولنے میں لال، لام الف لام، اور لکھنے میں لال، لام عین لام۔ اب آپ لال ہیں یا لال ہیں؟ تو آپ دونوں ہیں۔ آپ کے نام کے ساتھ لال بھی ہے اور لال بھی ہے۔ لال موتی کو کہتے ہیں، اور رب کی قدرت دیکھیں، مالک کا نظام دیکھیں، یہ ایک سخت ترین چیز ہوتی ہے موتی، لیکن پیدا دنیا کی نرم ترین چیز میں ہوتا ہے۔ موتی شیلے کے اندر ٹیشوز ہوتے ہیں، یہ جو سیپ ہوتے ہیں نا سمندروں میں، ان کے اندر ٹیشوز ہوتے ہیں، ان ٹیشوز کے اندر یہ ہارڈ چیز اللہ پیدا کرتا ہے۔ اگر سائنس کی زبان میں جائیں تو اس کا فارمولہ ہے CaCO3، یعنی کیلشیم اور کاربونیٹ، ان کو ملتا ہے تو یہ لال بنتا ہے، موتی بنتا ہے۔ اور آپ کا لقب لال ہے، مطلب اولیاء کرام میں جس طرح پتھروں میں موتی ہوتا ہے، اللہ کے ولیوں میں ایسا کمال موتی وہ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ اور لال آپ کے لقب کے ساتھ ہے لال، آپ سید تھے اور آپ کا چہرہ وہ موتیوں کی طرح دہکتا تھا، چمکتا تھا، اور آپ کا چہرہ انور انوار و تجلیات کا مرکز تھا، اس لیے آپ کو لال بھی کہتے ہیں۔ اور ایک اور بات بھی لکھی ہے بعض نے کہ آپ سرخ رنگ کے کپڑے پہنتے تھے، اس لیے آپ کو لال کہتے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ جب جذب کی کیفیت ہوتی تھی تو آپ کے اوپر سرخ رنگ کی چادر ڈالی جاتی تھی، جس کی وجہ سے آپ کو لال بھی کہا جاتا ہے۔ تاریخ پیدائش آپ 1178 عیسوی 573 ہجری ازبک قبیلے کے اندر خاندان حضرت جعفر صادق میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام سید کبیر الدین رحمت اللہ علیہ ہے۔ پہلے عراق سے مشہد، اور مشہد سے پھر آپ مرند آئے۔ نوجوان تھے، سید تھے اور سونے تھے۔ آپ کے والد گرامی عابد تھے اور زاہد تھے۔
ایک دن آپ نے خواب دیکھا کہ آبشاریں ہیں، باغات ہیں، اور ان میں ایک بچہ وہ صدا دیتا ہے کہ سید کبیر الدین مجھے باہر نکالو، مجھے باہر نکالو۔ تو آپ نے فرمایا بھی جنت سے باہر کیوں آنا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بعض اوقات جنت سے باہر آنا بھی ضروری ہے۔ خواب آیا، اٹھے، آپ نے پریشان ہوئے بھی یہ کیسا خواب ہے؟ اگلے دن پھر سوئے، پھر خواب یہی، آبشاریں ہیں، جنت ہے، باغات ہیں، اور اس میں ایک بچہ آواز دیتا ہے کہ کبیر الدین مجھے باہر نکالو۔ تیسرے دن پھر خواب۔ جب 3 دن مسلسل خواب آیا، آپ پریشان، مسجد میں گئے، عصر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں کہ ایک بزرگ وہاں مسجد میں بیٹھے تھے، وہ قریب آئے، کہا نوجوان لگتا ہے پریشان ہے، کیا پریشانی ہے؟ کہا بابا جی 3 دن سے ایک خواب آ رہا ہے، ایک بچہ اس طرح مجھے کہتا ہے باہر نکالو، اور میں اسے کہتا ہوں کہ جنت سے باہر کیوں آنا چاہتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ باہر آنا ضروری ہے۔ انہوں نے پوچھا بھی تیری شادی ہو گئی؟ کہا سرکار شادی نہیں ہوئی۔ فرمایا وہ تیرا ہی بیٹا ہے، جلدی سے شادی کر، وہ باہر آنا چاہتا ہے، دنیا میں تشریف لانا چاہتا ہے۔ ادھر آپ کو یہ خواب، ادھر مرند کا بادشاہ سلطان شاہ، اس کو خواب میں اشارہ ہوا کہ اپنی بیٹی کا نکاح سید کبیر الدین سے کر دے۔ اب سید تو پہلے ہی تھے، مشہور تو تھے، سادات تھے، بادشاہ نے بلایا، کہا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سلطان شاہ کی بیٹی اور حضرت کبیر الدین دونوں کا نکاح ہوا، اور اس کے بعد پھر اللہ نے کرم کیا اور سلطان شاہ اس مرند کے بادشاہ کی بیٹی اور سید کبیر الدین کے گھر میں جو بیٹا پیدا ہوا اسے دنیا حضرت لال شہباز قلندر کہتی ہے۔ اب مروجہ تعلیم، 7 سال کی آپ کی عمر گرامی تھی کہ آپ نے قرآن پاک مکمل حفظ کر لیا۔ اس کے بعد جتنے علوم تھے آپ نے اپنے گھر میں ہی پڑھے، اسی علاقے میں مرند میں۔ 18 سال کی عمر گرامی تھی کہ والد پاک دنیا سے گزر گئے۔ 20 سال عمر ہوئی تو ماں بھی چل بسی۔ اب 2 ہی سہارے تھے، 2 ہی وجہ تھی مرند میں رہنے کی۔ جب وہ دونوں چلے گئے آپ نے وہاں سے رخت سفر باندھا اور بغداد چلے گئے۔ بغداد کے اندر وہاں دوبارہ علم حاصل کیا، صرف، نحو، لسانیات، ترکی، فارسی، عربی، سنسکرت، اور یہاں سندھ میں جب آئے تو سندھی، یہ ساری زبانوں کے ماہر، اور علم اتنا حاصل کیا، اتنا حاصل کیا کہ ہمارے ہاں جو مروجہ علوم ہیں، صرف اور نحو کے ابتدائی قوانین، ان کو مرتب کر کے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر آپ نے اپنے شاگردوں اور طالب علموں کو دیا تھا۔ اور میں بتاؤں آپ کتنے بڑے علامہ تھے، آپ نے تو سنا ہی نہیں نا۔ ہم تو سمجھتے ہیں وہ لال کپڑے پا کے تے دھمال پا کے تے جھولے لال شہباز قلندر شہباز کرے پرواز، آن ساری دنیا کی برائیاں میرے لال شہباز قلندر کے کھاتے میں ڈال دی گئیں، اور لوگ سمجھتے ہیں شاید وہ انجدہ ہی قلندر سی۔ آپ کے ایک شاگرد کا نام، حضرت لال شہباز قلندر کے مدرسے کے ایک فاضل کا نام، لاہور کی دھرتی کا وہ میر حضرت میاں میر قادری
रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप हज़रत लाल शहबाज कलंदर के मदरसे के एक फाजिल हैं। आगे चल के मैं बताता हूँ और भी। आप वहाँ बगदाद शरीफ के अंदर हज़रत इमाम मूसा कासिम रहमतुल्लाह अलैह अपने अबाओ अजदाद में से आप हज़रत इमाम मूसा कासिम के रोज़े पर फातिहा पढ़ रहे हैं कि एक बुज़ुर्ग आए और कहा, सैयद तुम हो? कहा, जी मैं हूँ। कहा, बड़ी देर कर दी, कितनी देर से तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ, चल जल्दी मेरे साथ। कहा, कहाँ जाना है? कहा, मैदान करबला में जाना है। और उस बुज़ुर्ग का नाम जो आपके मुर्शिद हैं हज़रत बाबा इब्राहीम मुजर्रद करबलाई, वो करबला में इमाम अली मकाम के रोज़े के पास जो कब्र है, ये उस बाबा इब्राहीम मुजर्रद करबलाई की है। ये मुर्शिद हैं हज़रत लाल शहबाज कलंदर के। उन्होंने पकड़ा और जल्दी जल्दी कहा, मेरे पास वक्त नहीं है, जल्दी चलो। और 70-72 किलोमीटर दूर हज़रत इमाम मूसा कासिम के मज़ार से इमाम हुसैन का मज़ार 70-72 किलोमीटर दूर है। वहाँ लेकर आए, वहाँ अपने खैमे में बैत किया और कहा कि सैयद शहबाज कलंदर, उस्मान बेटे, मेरे पास वक्त कम है और तेरी अमानतें मेरे पास हैं, ले ये सारी अमानतें रूहानी। अपना रूहानियत का फैज़ दिया, अपना जुब्बा पहनाया और उसके बाद चंद निशानियां वो दी और 2 पत्थर दिए, 2 पत्थर दिए। वो पत्थर क्या हैं? उनको गुलूबंद कहते हैं। आज जो आपके मज़ार पे गए हुए हैं तो आपने देखा होंगे वो पत्थर आपकी सरांदी की तरफ चांदी के कवर में वो 3 पत्थर हैं। इस चांदी के वो गुलूबंद जिसको कहते हैं, इसके अंदर 3 पत्थर हैं। ये कौन से पत्थर हैं, कहाँ से आए हैं? आओ आज मैं इसकी तारीख़ आपको बताऊं। जब हज़रत इब्राहीम मुजर्रद करबलाई ने मुरीद किया तो जब आपको फैज़ दिया तो फैज़ देने के बाद वो पत्थर, उनमें से एक पत्थर जब हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन सज्जाद को कैदी बनाया गया था तो आपके गले में डाला गया था तोक के तौर पर, उसमें से एक टुकड़ा वो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के गले का पत्थर है। और दूसरा पत्थर जब यजीद की फौज ने खाना काबा पर बमबारी की थी, आग के गोले मारे थे, तो खाना काबा से जो पत्थर टूट के गिरे थे, काले रंग का वो एक काबा शरीफ का पत्थर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बरकत के तौर पर रख लिया था। वो दोनों पत्थर चलते चलते हज़रत बाबा इब्राहीम मुजर्रद करबलाई के पास थे। और तीसरा पत्थर हज़रत लाल शहबाज कलंदर का जो आप अपने गले में रखते थे। तीनों पत्थर आपने एक रस्सी के अंदर बांध कर अपने गले में बांध लिए। इसकी फायदे ये थे, ये जो पत्थर होता है, एक फायदा जब गले में होता है नजर नीचे रहती है, नजर ऊपर नहीं उठती। दूसरा, ये पत्थर रूह के ऊपर, खुदी के ऊपर, जिस्म के ऊपर शहवात को कंट्रोल करने के लिए बड़ा काम आता है। तो आप सारी जिंदगी उन पत्थरों को अपने गले में रखा ताकि नजर नीची रहे। और जब आप दुनिया से गए तो वो एक जो है चमड़े के अंदर उनको रख कर आपके मज़ार पे रख दिया गया। और एक पठान ने वहाँ चोरी करना चाहा तो उसके ऊपर अब चांदी का कवर चढ़ाकर आपके मज़ार के ऊपर वो गुलूबंद लगा हुआ है। लोग ऊपर से पानी डालते हैं, उसके नीचे से बरकत के तौर पर लेते हैं। ये चंद माह पहले जब मैं गया था तो मुझे भी ये शर्फ हासिल हुआ था कि मैंने भी उसके ऊपर से पानी डाल के नीचे से लिया था। तो ये वो पत्थर हैं जो आपके सराहने खड़े हैं, वो आपको मिले। और उसके बाद आपने कहा, आपके मुर्शद ने, कि अब मेरा आखिरी वक्त है, तजहीज़ो तकफीन के बाद ऐसा करना, सैयद जमालुद्दीन सऊजी के पास जाना और उससे अपने हिस्से का फैज़ ले लेना। बाज़ ने कहा है वो आपके मुरीद थे, हज़रत बाबा इब्राहीम के जो हज़रत जमालुद्दीन सऊजी थे वो मुरीद थे, और बाज़ ने कहा है कि वो इनके मुर्शद थे।
حضرت بابا ابراہیم کے۔ بہرحال مرشد کی تجہیز و تکفین وہیں میدان کربلا میں آپ نے کی، اور پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت جمال الدین، اور جمال الدین سعوجی چلتی پھرتی لائبریری، مصر کا اتنا بڑا علامۃ الزمان کہ لوگ مسئلہ پوچھتے بغیر کتاب کھولے کھڑے کھڑے آپ مسئلہ بتا دیتے۔ ایک دن دل میں چوٹ لگی، ساری دنیا چھوڑ کر قبرستان میں جا بیٹھے۔ آپ نے کلندری فرقہ جو ہے وہ چن لیا، اور آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے دمیات علاقہ قاہرہ جو مصر کا کیپٹل سٹی ہے، وہاں سے 200 کلومیٹر دور یہ بندرگاہ ہے، دمیات بندرگاہ۔ وہاں کا فرنیچر بڑا مشہور ہے، پوری دنیا میں سب سے بہترین فرنیچر وہ دمیات بندرگاہ کا جانا جاتا ہے۔ وہاں حضرت جمال الدین سعوجی ملے، حضرت لال شہباز قلندر کی ملاقات ہوئی، ان سے اپنے حصے کا فیض لیا، اور پھر وہاں سے آپ جو ہے اجازت لی، فرمایا لے عثمان مروندی شہباز قلندر، اب مکے مدینے جا مہر لگوا کے آ۔ یہ بڑا ضروری ہے، یہ مکے مدینے کا سفر یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ مہر وہاں سے مصطفیٰ کے در سے لگتی ہے۔ اب یہ اتنا سفر اور اتنا علم، اب سب کچھ حاصل کرنے کے بعد حج پہ گئے، وہاں حج کیا، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی، پھر وہاں سے واپس بغداد آئے۔ بغداد آ کر آپ نے حضرت مولا علی کے مزار پہ حاضری دی، وہاں سے پھر حضرت امام موسیٰ کاظم کے مزار پہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار پہ، وہاں سے پھر میدان کربلا میں مولا امام حسین کی بارگاہ میں، پھر وہاں سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں، ان تمام سے اپنے حصے کا فیض لیتے آئے، اور چلتے چلتے پھر وہاں سے مکران پنج گور، وہاں ضلع مکران کی 3 تحصیلوں میں سے ایک تحصیل ہے، وہاں تشت شہباز کے نام سے آپ کا قیام آج بھی موجود ہے۔ تشت شہباز جو بلوچستان میں مکران کی پہاڑیوں میں، وہ مکران کے ضلع میں آپ کا مقام ہے، سب سے پہلے وہاں آ کے قیام کیا۔ وہاں سے پھر آگے منگو پیر آئے، وہ جو اوپر پہاڑی پہ آپ کی چلہ گاہ بنی ہوئی ہے، منگو پیر، یہ جو چلہ گاہ ہے یہاں آ کر آپ نے چلہ کیا۔ منگو پیر آئے، اور پھر وہاں سے آپ ملتان آئے، اور ملتان آ کر جس بندے سے ملاقات ہوئی، جس بندے سے یاری لگی، اس کا نام ہے حضرت غوث بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ یار ہے حضرت لال شہباز قلندر کا۔ اگر کسی کو پہچاننا ہو تو اس کے دوست دیکھو، اس کے دوست کیسے ہیں۔ اور اے 5 یار بڑے مشہور سن اپنے دور دے اندر، حضرت لال شہباز قلندر، حضرت بہاء الحق زکریا ملتانی، زہد الانبیاء حضرت گنجے شکر فرید، حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت اچ شریف والے، اور حضرت مخدوم سید احمد اچ شریف والے۔ یہ 5 یار مشہور تھے، یہ 5۔ اور خود اندازہ لاؤ، جدہ دوست گنجے شکر فرید، جدہ یار حضرت غوث بہاء الحق، جدہ یار حضرت جہانیہ جہاں گشت، جدہ یار اس خود سوچو وہ بندہ کینجدہ ہوئے گا، باندر نہ جانا رہا سی یا چرس پینا لا بندہ سی۔ اور ملتان میں آ کر حضرت بہاء الحق زکریا ملتانی کے مدرسے میں حضرت لال شہباز قلندر پڑھاتے رہے، وہ پڑھانے والے تھے۔ اور قرآن سے عشق، حضرت سید عثمان مروندی کو آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ رات کو کھڑے ہوتے، اللہ اکبر فرماتے، 2 رکعت نماز نفل، 1 رکعت میں کھڑے کھڑے پورا قرآن پڑھ جاتے تھے، پورے کا پورا قرآن 1 رکعت میں پڑھ جاتے۔
یہ ہے جھولے لال. اب سنتے جائیں آپ. اب وہاں سے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ یہ 7 سال بڑے ہیں حضرت لال شہباز قلندر سے, اور حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ 8 سال بڑے ہیں حضرت لال شہباز قلندر سے. اور وہاں پھر آپ حضرت بہاؤالحق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اب یہاں وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کے یاروں کی بات بتاؤں کہ یہ کیسے تھے. بس ایک چھوٹی سی بات عرض کر دیتا ہوں. انڈونیشیا, ملیشیا اور اس پوری دنیا میں جو آج مسلمان ہیں, ان کو مسلمان کرنے والا حضرت بہاؤالحق زکریا ملتانی ہے. جی اتنی بڑی ہستی. آپ نے اب ادھر یہ حالت, ادھر سہون سندھ کی دھرتی, وہاں طوائفوں کے ڈیرے, اریانی اور فحاشی اپنے عروج پر. حضرت بہاؤالحق زکریا ملتانی نے کہا کہ میرے یار عثمان مروندی, شہباز قلندر, چل اب تیری ڈیوٹی سہون میں لگ گئی ہے, وہاں جا اپنے نانے کے دین کو پھیلا, وہاں سے برائی کو ختم کر. آپ نے چند درویشوں کو ساتھ لیا اور ملتان سے چلتے آپ سہون پہنچے. یہ سہون سندھ کے شہر جام شور کا ایک شہر ہے اور دریا کے کنارے ہے. اب آپ سارے جانتے ہیں کہاں ہے, میں تو حاضری دے کر آیا ہوں چند ماہ پہلے. وہاں آپ پہنچے اور اللہ کا ولی, ہم جب ڈگریاں لیتے ہیں نا, ہم جب پڑھتے ہیں تو ہم کوئی آسان جاب ڈھونڈتے ہیں, کوئی آسانی والا کام لبے, لیکن اللہ کا ولی جب تکمیل ہوتی ہے تو مشکل کام اس کے ذمے لگایا جاتا ہے, اس کی ڈیوٹی سب سے مشکل ہوتی ہے. آپ سہون میں وہ جو بازار تھا, بازار حسن, جو طوائفوں کا بازار تھا, جس میں دن کو سناٹا, رات کو روشنیاں, آپ آئے اور انہی طوائفوں کے بازار کے آغاز میں آپ نے اپنا خیمہ لگا لیا. اب اللہ اللہ ہو رہی ہے. وہ رات کو جب روشنیاں ہوئیں, وہ طوائفیں اپنا جسم بیچنے کے لیے تیار ہوئیں. اب جو بھی بندہ آئے, بازار کے ماتھے پہ ایک فقیر کو دیکھا پائے, ایسی ہیبت بیٹھے کہ واپس. چاند گزر گئے, باقی آدھے واپس. انہوں دا کاروبار مندہ ہو گیا. ایک دن, دوسرے دن اور مندہ, تیسرے دن انہوں نے کیا پتہ کرو گاہک کیوں نہیں آ رہے. جب پتہ کیا تو کہا کہ بازار کے دروازے پہ ایک فقیر بیٹھا ہے. وہ آ گئیں, انہوں نے کہا بابا جی یہ اٹھو, یہ ہماری جگہ ہے, آپ کی وجہ سے ہماری روزی روٹی بند ہو گئی ہے. آپ وہی گلے میں پتھر, نظر نیچی, اوپر چادر, آپ نے وہی نظر نیچے کیے. فرمایا اگر تم گناہوں کی تجارت کرنا چاہتی ہو تو پھر کرو, یہ اللہ کی زمین ہے, ہم کسی کے پابند نہیں, ہم یہاں بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں, ہمیں کوئی اٹھا نہیں سکتا. وہ واپس چلی گئیں. انہوں نے اب مجبور ہو کے سندھ کی دھرتی کا راجہ جیر, جس کو چوپٹ رائے بھی کہتے ہیں, چوپٹ رائے یا راجہ جیر, اس کو چپڑ بھی کہتے ہیں, یہ ہندوؤں کا راجہ تھا اور یہ سہون کا راجہ تھا, وہاں کا حکمران تھا. اور اس کو نجومیوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایک ملیچ آئے گا, اس دھرتی پہ اسلام کا جھنڈا لہرائے گا. اور آپ کے سہون پہنچنے سے پہلے ہی سہون شریف کے اندر آپ کی آمد کا ذکر ہو چکا تھا. وہ جو قلندر بودلہ آپ کا مرید, وہ جو وہاں آپ کا جو مزار ہے قلندر بودلے کا, یہ مجذوب فقیر تھا. اور جب آپ سہون پہنچنے لگے تو یہ راجہ جیر چوپٹ رائے کے محل کے باہر اپنی چادر سے زمین صاف کرتا
और उसके ऊपर खड़ा होकर आवाज लगाता, ओ लोगों मेरा मुर्शद आ रहा है, ओ लोगों मेरा मुर्शद आ रहा है, देखो देखो मेरा मुर्शद आ रहा है। राजा जीर ने कहा, ओ इनू पकड़ो, एक ही चीज है, उसको पकड़ा है की है? कहा मेरा मुर्शद आ रहा है। कहा एक मुसलमान और मेरे महल के सामने, कहीं ये वो तो नहीं जिसका ख्वाब देखा है? कहा इसको कैद कर दो। हजरत कलंदर बोदला को कैद कर दिया गया। और जब आप सिंध सेवन शरीफ में पहुंचे तो उस वक्त आपका पैगाम और आपका जो है नाम पहले पहुंच चुका था। अब उन्होंने जाके राजा जीर को कहा, उन तवाइफों ने, कि ए बाबा सारा सिर लैंदा है, तेरी हुकूमत दा ज्यादा पैसा टैक्स ते साड़ी वजह तू आंदा है। क्यों जी? साड़ी वजह तू तेनू पैसे मिलते ने, इन्हों इनू उठा। अब उसने अपने फौजी भेजे, कहा इसको उठाओ। उसने समझा आम बाबा इनू की होना है। वो फौजी आए, उनका जो सबसे बड़ा चीफ था, आप फकीर बैठे हैं, आपने पूछा भी किधर है वो, उठो यहाँ से। कहा साढ़े नाल नहीं, साढ़े मुर्शद अंदर खैमे विच ने, उन्हां नाल गल कर। अब वो जूं ही 2-3 बंदे आपके खैमे में दाखिल होते हैं, इतनी हैबत और इतना जलाल कि ज़ुबान बोलती नहीं, हाथ उठता नहीं, पाँव जो है उठा नहीं सकते। अंदर जूं ही जाते हैं जाम हो जाते हैं, बाहर निकलते हैं फिर ठीक, फिर अंदर फिर ज़ुबान बंद। अब इतनी हैबत और उनके ऊपर रोब तारी हुआ। दौड़े दौड़े जाके राजा को कहा, राजा वहाँ जाते हैं ज़ुबानें बंद हो जाती हैं, हाथ उठते नहीं, पाँव उठते नहीं, ये इसके पास कोई और ताकत है, हमारे पास ये ताकत नहीं कि इसको उठा सके। उसने कहा अच्छा। कहा फिर ऐसा करो, अब इसको पैसा दो, शायद इस वजह से उठ जाए। अब राजा के दरबार में बातें होने लगी, नजूमी भी आ गए, काहिन जादूगर भी आ गए कि किसी तरह से इसको यहाँ से उठाया जाए, वरना हमारा तो सब निज़ाम ठप हो जाएगा। अब अगले दिन वो बादशाह ने अपने वज़ीर को वो थाल के ऊपर बहुत सारा सोना, जवाहरात, हीरे वो रख के दिए। और आपकी आदत थी कि मच आग जला के, ये जो कलंदरी फ़िरके के लोग होते हैं ये आग जला के, और इसका मतलब ये नहीं कि आग से उनको कोई लगाव होता है, इसके फ़ायदे बड़े होते हैं। उस आग को सर्दी से बचते हैं, उस आग पे पानी गर्म करके वज़ू कर लेते हैं, खाना पका लेते हैं। चलते फिरते मुसाफिर अगर सर्दी में वो आकर आग ताप लेते हैं, बड़े फ़वायद होते हैं इसके। वो मच जला हुआ था और जब आप बैठते तो फिर आग भी भड़कती थी। अब आप बैठे हैं और वही अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। वो राजा जीर, चौपट राय का वजीर, वो थाल के ऊपर लेकर आया वो हीरे जवाहरात और आकर कहा, बाबा ये दौलत ले ले, इससे तू वहाँ जितनी मर्जी ज़मीन खरीद लेना, इससे जो मर्जी ले लेना, लेकिन यहाँ से चला जा। अब आपने उनकी तरफ ऐसे देखा ना, वो जो थाल था आपने उसको पकड़ा और पकड़ के जलती हुई आग के अंदर फेंक दिया, जलती हुई आग के अंदर। अल्लाह अकबर। फरमाया मैं दौलत से खरीदना चाहते हो? अब तो उनको आग लग गई कि ये बेइज्जती थी उस राजे की, वजीर की बेइज्जती थी कि उसने तो दौलत भी कबूल नहीं की। अब उनको गुस्सा, अब नजूमियों को बुलाया गया, काहिनों को बुलाया गया, जादूगरों को बुलाया गया। अब जादूगरों ने भी टेल लगाया, जादू असर नहीं करता। और ये भी आप भी सुन लें, जो अल्लाह के बंदे 5 वक्त बाजमात नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त वज़ू करते हैं, ये जो वज़ू है, ये जो नमाज है, ये जो कुरान पाक की तिलावत है, ये जादू को ज़ायल करती है। उन लोगों पे जादू नहीं, जादू तब असर करता है जब बंदा नापाक होता है। जादू असर तब करता है जब बंदा गुनाह करता है, जब बंदे के दिल नापाक होता है, जब जिस्म नापाक होता है, फिर जादू असरात करता है। तो उसने सारे नजूमियों जादूगरों ने, उनमें से जो सबसे बड़ा था, उसने कहा कि मेरा जादू इस पे असर कर सकता है, मैं इसको मार सकता हूँ, लेकिन एक काम होना चाहिए। कहा क्या काम? कहा इसको हराम गोश्त खिला दो। जो ही हराम गोश्त खाएगा
हराम गोश्त आप जानते हैं क्या होता है। वो इसको खिलाओ, जो ही ये वो गोश्त खाएगा इस पे जादू का फ़ौरन असर हो जाएगा। राजे ने कहा ये मेरी ज़िम्मेदारी, तू मंत्र पढ़, तू जादू कर, ये मेरी ज़िम्मेदारी। उसने और लोग बुलाए, हुकूमत के नहीं, इलाके के लोग बुलाए और उनको वो सूर का गोश्त दिया। मुख्तलिफ खाने बनाए गए और थोड़ा थोड़ा एक एक चुटकी, दो दो जो है बोटियाँ वो सारे खानों में डाल दी गई। थाल लेकर कहा जाओ फ़कीर को दे आओ। अब शाम का वक्त, अफ्तारी का वेला, हज़रत लाल शहबाज कलंदर 7 में बैठे हैं। बाज़ार उजड़ गया है, वहाँ बुराई करने कोई नहीं जाता। अब आप बैठे हैं, वो ले आए वो सारे खाने। कहा बाबा आज हमारी तरफ से तेरी दावत, ये खाना लेकर आए हैं, कबूल करो। आपने उसके ऐसे ऊपर कपड़ा उठाया, वो जो खाना लेकर आए थे ना, कपड़ा उठाया और अल्लाह का वली जान जाता है कि ये खाना कैसा है। हज़रत शेख बहाउद्दीन बल्कि हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमत, बल्कि हज़रत बहाउल हक नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह, नक्शबंदियों के पेशवा, आपके बारे में मैंने पढ़ा है। जब कोई गुस्से से सालन बनाता था ना, अगर चमचा गोश्त को गुस्से से मारता तो आप बोटी को पकड़ के बता देते थे इसको गुस्से से चमचा मारा गया। हलाल और हराम का पता चल जाता है अल्लाह के बंदों को। अल्लाह ने उनको ज़ाहिरी तौर पर इतनी, आपने जब कपड़ा उठाया तो आपने फरमाया हराम खिलाते हो, हमने तुम्हें बड़ा समझाया लेकिन तुम्हें समझ नहीं आई। आपने नीचे से ऐसे हाथ मारा और ऐसे उछाला थाल को, और जब उल्टा तो फरमाया ले राजा जीर, तेरी सल्तनत को हमने उलट दिया है। और कहते हैं उधर वो महल पूरे का पूरा जमीन बोस हो गया और जितना राजा, उसके मंत्री, उसके संतरी, जादूगर, उसके वजीर मशीर, वो सारे के सारे जमीन होकर मर गए थे। आज भी 7 के अंदर वो महल मौजूद है जो उल्टा था, मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ, आज भी मौजूद है। आप अब पाक हो गई सरजमीन, आपने फरमाया ये बाजार गिरा दो, अब यहाँ हम मदरसा और मस्जिद बनाएंगे। अल्लाह का वली ये है लाल शहबाज कलंदर। अब सुनते जाइएगा, आपने फरमाया यहाँ हम मदरसा बनाएंगे और मदरसे का नाम रखा फ़िक़हुल इस्लामी। आपके मदरसे का नाम क्या था? फ़िक़हुल इस्लामी। और उसमें आप खुद पढ़ाते थे। हज़रत लाल शहबाज कलंदर कुरान, हदीस, मंतक, सर्फ, नहव, अरबी, फारसी, संस्कृत, सिंधी, इतनी ज़ुबानों पर उबूर था और माहिर लिसानियात का माहिर हज़रत लाल शहबाज कलंदर खुद बैठकर पढ़ा रहा है। और पढ़ने वालों में हज़रत मियाँ मीर कादरी बुजुर्ग हैं, पढ़ने वालों में अल्लाह के फ़कीर हैं। अब आपने जब वो बाजार गिराना चाहा तो वो जिसकी ज़मीन थी वो दौड़ा दौड़ा आया ज़मींदार, कहा ओ बाबा ये मेरी जगह है, तू इसको नहीं गिरा सकता, मैं इस पे बाजार बनाऊंगा, मैं इसको फिर आबाद करूंगा। आपने फरमाया भाई ज़मीन अल्लाह दी है, नापाक हो गई है, असी पाक करन लगे हैं। ज़मीन अल्लाह दी है, नापाक हो गई है, असा पाक करने लगे हैं। उसने कहा नहीं, ये मैं जो है करके रहूँगा। अब वो जब आपकी तरफ लपका, मारने लगा आपको, वो आपके हाथ में जो डंडा था आपने ऐसा हल्का सा लगाया, वही मर गया। हिंदुओं ने शोर कर दिया, बाबे ने साड़ा बंदा मार दिता है। आ गए सारे मिल के, बाबा तो साड़ा बंदा मार देता है। आपने फरमाया कुत्ता भौंक रहा था, हमने मार दिया। कुत्ता भौंक रहा था, हमें काटने को दौड़ा, हमने मार दिया। कहा सारी दुनिया कह रही है तू बंदा मारा है साड़ा चौधरी। आपने फरमाया देख लो, वो जिस गड्ढे में आपने उसे दफन किया था, फरमाया देख लो। कहते हैं जब मट्टी उठाई गई तो उस जिम्मेदार की बजाय अंदर कुत्ते की लाश थी। अब तो फिर सहमन बना, अब तो फिर सहमन पाक हो गया। अब तो लोगों के दिलों में
اور یہ جو قبیلہ تھا ہندوؤں کا، یہ کانگو قبیلہ، یہ آج بھی وہاں موجود ہے۔ اور سب سے زیادہ عقیدت اور محبت حضرت لال شہباز قلندر سے ہندوؤں کے اس قبیلے نے کی تھی وہاں۔ انہوں نے جگہ دی تھی آپ کو پھر بعد میں، اور بعد میں یہ لوگ بڑا پیار کرتے تھے آپ سے۔ اب جو ہے آپ نے وہاں مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، اب اللہ کا ولی بیٹھ کے پڑھانے لگا۔ اب خبر پھیل گئی کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ اب وہاں ہیں۔ اب آپ نے وہاں پھر علم پھیلانا شروع کیا۔ اب خاندان کے لوگ آتے گئے، مرید ہوتے گئے، علم پھیلتا گیا، اور وہاں سیون میں آباد ہونے کے بعد بھی لکھا ہے کتابوں میں، آپ اپنے دوستوں سے ملنے جاتے تھے۔ کبھی حضرت بہاء الحق زکریا ملتانی کو ملنے آتے، اور کبھی حضرت بابا فرید گنج شکر کو ملنے جاتے۔ آپ ان کو ملتے رہے، یہ محبت جاری رہی، اور پھر حتیٰ کہ وہاں یہ جو قبیلہ تھا کانگو قبیلہ ہندوؤں کا، یہ بڑا پیار کرتا تھا۔ اور آخری عمر میں پھر آپ کے اوپر جب جذب کی کیفیت، جب آپ کے اوپر وہ اللہ کا جو ہے روحانیت غالب ہوتی، تو پھر آپ کے اوپر چادر ہوتی تھی، گلے میں وہی پتھر جن کا میں نے آپ کو بتایا وہ ہوتے، نظر نیچی، بازار میں قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، جہاں دل کیا وہاں بیٹھ گئے۔ اور ایک بازار سے آپ گزرتے تھے، وہ عورت اوپر سے آپ کو دیکھتی تھی، محبت سے دیکھتی، پیار سے دیکھتی، یہ کانگو قبیلے ہندوؤں کی عورت۔ اب وہ چاہتی کہ میں کسی طرح سے بابا کی زیارت کروں۔ ایک دن آپ گزر رہے تھے، نظر نیچی، اوپر چادر۔ اب بعض کتابوں میں ہے کہ اس نے جھک کر دیکھنا چاہا تو اوپر سے نیچے گر گئی، اور بعض میں ہے کہ خود بخود اس نے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا۔ اب سیدھی اوپر سے آپ کے قدموں میں گری، منکا ٹوٹا، مر گئی۔ اب آپ نے وہ جو چادر آپ کے اوپر تھی فوراً اوپر دے دی۔ لوگ ہندو کانگو قبیلے کے دوڑے دوڑے آئے، کہا بابا اجازت دو اس کی ارتھی اٹھائیں، یہ مر گئی، یہ آپ کا نام لیتی تھی، کلمہ پڑھ چکی تھی، ہر وقت آپ کا نام جپتی تھی، آپ کی زیارت کے لیے ہر روز بالکونی میں آتی تھی، مر گئی، اٹھانے دو اس کی ارتھی۔ آپ نے فرمایا اب اس کی ارتھی نہیں اٹھے گی، اب اس کا جنازہ اٹھے گا۔ انہوں نے کہا نہیں یہ ہماری عورت ہے، ہم اس کو جلائیں گے۔ فرمایا اٹھا لو۔ 3-4 بندیاں مل کے زور لایا، نہیں۔ آپ نے فرمایا پورا سیون بھی اگر آ کے اس کو اٹھانا چاہے اس کو اٹھا نہیں سکے گا، اب اس کا جنازہ پڑھایا جائے گا۔ اور پھر وہاں سے یہی کانگو قبیلہ ہندو قبیلہ وہاں سے اس مائی کے دربار سے، اس مائی کی قبر سے لال شہباز قلندر کی مہندی لے کے جاتا ہے۔ یہ جو مہندی کی رسم ہے نا، اب تو یار لوگوں نے کہہ دیا یہ مولوی وہاں ایسا کرتے ہیں، یہ بابے کے دربار پہ دیکھو مہندی ہو رہی ہے۔ او بھائی پہلے تاریخ تو پڑھو، یہ مہندی ہوئی کیسے تھی؟ یہ ہندو لوگ آج بھی وہاں سیون شریف میں وہ مائی کی جو قبر ہے، اب کل وہاں رات کو مہندی نکلی ہے، اب وہ مہندی لے کر جاتے ہیں، اور پورے سندھ سے ہندو آتے ہیں، سکھ آتے ہیں، عیسائی آتے ہیں، یہودی آتے ہیں، سارے مذہب کے لوگ آتے ہیں وہاں سے وہ مہندی۔ پھر وہ جب مہندی لے کے نکلتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ مسلمان بھی، سندھی بھی، یہاں سے گئے ہوئے سارے لوگ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، دھمال ڈالتے ہیں۔ اب کوئی ایک بندے کے عمل کو کہے یہ دیکھو اللہ کے ولی کے در پہ کیا ہو رہا ہے، تو پھر میں کہوں گا اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے برائی سے، تو پھر تو اللہ پر بھی اعتراض ہوگا۔ اللہ نے منع کیا ہے نا زنا سے، تو کہاں کہاں زنا نہیں ہو رہا، تو پھر اللہ کے بارے میں کیا کہو گے؟ اللہ کے پاس طاقت ہے یا اللہ کے پاس طاقت نہیں ہے نعوذ باللہ ان کو روک سکے؟ او بھائی اللہ کے ولی کی یہ تعلیم نہیں ہے، حضرت لال شہباز قلندر کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ آپ کے مزار پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، اور وہ جاہل عوام کا کیا دھرتا ہے، ورنہ آپ کیسے تھے میں آپ کو پیچھے بتا چکا ہوں۔ اب یہ مہندی کی رسم ایسے شروع ہوئی۔ اب تو پھر آپ جو ہے وہ اب علماء تیار کرنے لگے، اور پھر وہاں آپ کے مزار پر یہ کلام او لال میری پت رکھیو بلا جھولے لالن سندھڑی دا
سہون دا سخی لال شہباز قلندر کہتے ہیں یہ 500 سال پرانا کلام ہے، 500 سال پرانا، اور اس کو بنانے میں 3 بڑے لوگوں کا کردار ہے، حضرت امیر خسرو، حضرت بابا بلے شاہ اور سندھی کلچر، ان تینوں نے مل کر یہ کلام بنایا ہے۔ اس کو ہر گائک نے گایا ہے، میں اس کے لفظوں پر بات نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن یہ کلام 500 پرانا کلام ہے جو پڑھا جاتا ہے۔ آخرکار 1274 97 سال کی عمر، 97 سال آپ کی عمر ہوئی، 1274 سن آیا، اور 97 سال کی عمر میں 1274 میں آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آج 2024 میں آپ کو دنیا سے گئے ہوئے 772 سال ہو گئے ہیں۔ کتنے سال؟ 772 سال ہو گئے حضرت لال شہباز قلندر کو دنیا سے گئے ہوئے۔ سلطان فیروز شاہ تغلق، جب تغلق دور حکومت آیا تو سہون کے گورنر ملک اختیار الدین نے سب سے پہلے، سہون کے گورنر ملک اختیار الدین نے، یہ تغلق خاندان کا گورنر تھا، اس گورنر نے پہلی دفعہ 1356 عیسوی میں آپ کا مزار بنوایا۔ پھر مغل بادشاہ جلال الدین اکبر بادشاہ کے دور میں سہون کے ترکھانی حکمرانوں مرزا جانی بیگ نے دوبارہ آپ کے مزار کی توسیع کی، اور دوسری مرتبہ مرزا جانی بیگ نے آپ کا مزار بنوایا۔ پھر 1173 ہجری میں سندھ کے کلہوڑا خاندان نے آپ کے صحن میں پتھر لگوایا، اور پھر 1974 کے اندر 75 کے اندر شاہ ایران والی ایران نے 2 سونے کے دروازے ذوالفقار علی بھٹو کو گفٹ کیے تھے، اور ایک چاندی کی وہ جالی، وہ ایک دروازہ میرے فیض عالم سیدی داتا گنج بخش کی چوکھٹ پہ لگایا گیا، اور دوسرا دروازہ حضرت لال شہباز قلندر کی چوکھٹ پہ لگایا گیا۔ اور پھر وہ جو جالی ہے چاندی کی، آپ کی جو قبر انور ہے اس کے اوپر وہ جو چاندی کی جالی لگی ہوئی ہے، یہ بھی شاہ ایران نے گفٹ کی تھی بھٹو کو، تو اس وقت یہ لگوائی گئی۔ اور پھر آپ کے مزار کے گرد وہ لگائی 18 سے 21 شعبان، آج آپ کے عرس پاک کی آخری تقریب ہے، آج دعا کا دن ہے۔ 18 شعبان سے لے کر 21 شعبان تک سہون شریف میں آپ کا عرس ہوتا ہے۔ ایک اللہ کا ولی 4 دن کے لیے پورے پاکستان کے تمام پنجابی، سندھی، پشتو، پٹھان، ایرا، غیرہ، جاہل، امیر، غریب، کس، ناکس، تمام لوگوں کو 4 دن کے لیے اللہ کا ولی ایک دن میں جمع کر دیتا ہے۔ یہ ہے ولیوں کا فیض، یہ ہے لال شہباز قلندر کا فیض۔ 4 دن کے لیے سارے لوگ اپنی ہر چیز بھلا کر، نہ وہاں سندھی ہوتا ہے، نہ بلوچی ہوتا ہے، نہ پٹھان ہوتا ہے، نہ جناب والا کوئی ہوتا ہے، وہاں حضرت لال شہباز قلندر کی جو ہے پیار میں وہاں سارے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ آپ کا آج عرس پاک کا آخری دن ہے۔ یہ تھے حضرت لال شہباز قلندر۔ آپ کو پتہ چلا کہ آپ کی ہستی کیا تھی، آپ کی شان اور آپ کا مقام اور علم کیا تھا۔ اب اس لیے یہ آپ پر ضروری ہے، جنہوں نے سنا ہے وہ سنیں، جنہوں نے نہیں سنا یہ بیان مکمل سنیں، تاکہ آپ سے جو غلط منسوب باتیں ہیں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ وہ چرس پینے والے، کنگڑے پہننے والے، وہ دھمال ڈالنے والے قلندر نہیں تھے، بلکہ وہ قرآن اور حدیث کو پڑھانے والے حافظ قرآن حضرت سید عثمان مروندی حضرت لال شہباز قلندر تھے۔ اور آج کل جن کا آپ کے مزار پر قبضہ ہے، ان کو عثمان کے نام سے بڑی چیڑ ہے، عمر کا نام، عثمان کا نام ان کو اچھا نہیں لگتا، اور جس کے مزار پہ بیٹھے ہیں اس کا اپنا نام عثمان ہے۔ اور آپ نے خود اپنے تعارف میں لکھا ہے، جو آپ کی مشہور زمانہ غزل ہے،
مشہور زمانہ جو آپ کی غزل ہے اس کے 3-4 شعر میں پڑھ دوں؟ فارسی میں ہے، چلو چس لے لو ترجمہ پھر کدی صحیح ہے۔ آپ اپنا تعارف خود کرواتے ہیں۔ نمی دانم کہ آخر چون دم دیدار می رقصن، تسی نہیں جان دے میں کون ہاں؟ فرمایا میں او رقص کرن والا بندہ واں کہ سامنے میرا یارے میں انہوں تک کے نچ رہی آواں۔ نمی دانم کہ آخر چون دمے دیدار می رقصن، ولے نازم بئی ذوقے کہ پیش یار می رقصن۔ اور اپنا تعارف آپ نے خود کروایا۔ آپ فرماتے ہیں منم عثمان مروندی کہ یارم شیخ منصور۔ لوگوں میرا نام عثمان مروندی ہے، اگر عثمان نام اچھا نہ لگتا ہوتا تو کبھی اپنا نام عثمان نہ بتاتے۔ فرماتے ہیں میرا نام عثمان ہے، میرا یار حضرت شیخ منصور ہے۔ ملامت می کند خلقے، لوگ مجھے ملامت کرتے ہیں، لوگ پتھر مارتے ہیں۔ من جبہ و دستار می رقصن، میں جبہ و دستار کے ساتھ رقص کر رہا ہوں۔ بیا جانا تماشا کن کہ در انبوہ جاں بازاں، بسد سامان رسوائی کہ سرے بازار می رقصن۔ تو آنکا دل کے از بہرے تماشا خون من ریزی، من آ بسمل کہ برنو کے خار می بسمل می رقصن۔ لوگو دنیا رقص کر دیے زمین تے، دنیا یاراں نو تک کے خوشی مناندی ہے کسے جگہ۔ فرمایا مینوں سنو، جس طرح شبنم دا قطرہ، شبنم دا قطرہ شبنم پوے پھل دے اتر تے کنڈے دے اتے شبنم پوے تے شبنم ویکھ کے پھل مسکراندا ہے، میں اپنے یار نو ویکھ کے، میں اپنے رب دی ذات اور رسول اللہ دی ذات دا دیدار کر کے اس شبنم دے قطرے دی طرح کنڈے دے اتے بھی رقص کر رہی آوا۔ پوری غزل ترجمے کے ساتھ پھر کسی دن میں آپ کو سناؤں گا، ابھی میں نے صرف ذوق کے لیے 3-4 شعر۔ آپ کا پورا دیوان ہے، دیوان حافظ سید عثمان مروندی المعروف لال شہباز، شاعری کا پورا دیوان ہے فارسی کے اندر آپ کا، اور اس میں ایک ایک شعر اس کے اوپر PhD ہو چکی ہے، اور آپ کی اس ایک غزل کے اوپر ہند سندھ کے اندر کئی لوگ PhD کر چکے ہیں اس ایک غزل کے اوپر۔ یہ تھے حضرت لال شہباز۔ میں نے فاتحہ پڑھ لی ہے، آپ بھی آج فاتحہ پڑھ لیجئے گا، اگر ہو سکے تو جمعے کے بعد انشاءاللہ اکٹھی فاتحہ پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔